اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کے 11ویں رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 94 ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں۔ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی بھی ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے حصے بنانے کی طرف۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس آیت کا ایک ہی جو ہے وہ حصہ بنایا جائے گا۔ اب جو ایک حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، لما یہ ظرف ہے، اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر دو جملے آئیں تو اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ فصلت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فا، صاد اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ فصلہ، یفصلو، باب، ضرب، یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ فصلاً اس کا مصدر ہوتا ہے، اور اس کے لفظی معنی خان صاحب نے لکھے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان دوری کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، فیصلہ کرنا۔ اور باب نصرہ سے جب یہ استعمال ہوتا ہے، فصلہ یفصلو فصولاً، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں شہر سے نکلنا، یعنی روانہ ہونا۔ تو یہاں پر یہ روانہ ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ العیر کا لفظ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اس پہ ہم پہلے سورہ یوسف میں بات کر چکے ہیں۔ قالا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ابو، اب کی مرفوع فامی ہے جب وہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل ہے جب مذکر غائب کی۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ لام جو ہے یہ انا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا یہاں پر۔ اور اجیدو جو ہے اس میں آپ کو مادے کے دو حروف نظر آ رہے ہیں، جیم اور دال، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ تو واو جیم دال روٹ لیٹرز جب باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتے ہیں، وجدہ یوجدو اوریجنلی بنتا ہے، اور پھر تبدیلی کے بعد وجدہ یجدو، پانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ریح کا لفظ جو ہے یہ بو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوسف اسم یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے، اور لو، لا جو ہے حرف ہے، اور اس کے بعد ان جو ہے وہ حرف ہے مصدریہ، اور تفنی دو یہ ان مصدریہ کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ اصل میں یہ تھا تفنی دونا، اور نون اس کا ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، اور تفنی دونا جو ہے یہ فا نون دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب تفعیل سے فندا یفندو تفنیدن معنی ہوتے ہیں اس کے، کسی کو بہکا ہوا قرار دینا یا سمجھنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اور جو آخری لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے نون، جو کہ نون وقایا ہے، اور اس کے بعد اصل میں یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو شرح المفردات اور ایضاحات الناویہ کی صورت میں مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ فصلت کے ضمن میں عبارت ہے فصل القوم عن البلد یفصل فصولا خرجوا قال تعالی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اس عبارت میں آیت کے جملہ فصلت العیر کا معنی متعین کرنا مقصود ہے، البتہ عبارت کی تشریح سے پہلے اس کلمہ کی کچھ لغوی اور معنوی تحقیق۔ فا صاد لام پر مشتمل کلمہ الفصل بطور اسم بھی کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، چنانچہ موسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے فصل الربیع موسم بہار، فصل الخریف موسم خزاں وغیرہ، اور سال کے 4 موسموں کے لیے کہا جاتا ہے الفصول الاربعہ۔ کلاس روم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب میں بڑا عنوان باب کا قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے ضمن میں جو مضامین ہوتے ہیں ان کو اگر تقسیم کرنا ہو تو
ذیلی عنوان فصل کا قائم کیا جاتا ہے۔ فصل کا بنیادی معنی جدائی ہے، گویا ایک فصل اپنے مندرجات کو دیگر مضامین سے جدا کر رہی ہوتی ہے، اور اگر بطور فعل اس کا استعمال دیکھیں تو 3 مصادر سے یہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہو جاتا ہے، فصل، فصال اور فصول۔ چنانچہ فصل مصدر سے ہو تو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فصل بین الخصمین کا معنی ہوگا مقدمے کے 2 فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا، فصل بین الشیئین کا معنی ہوگا 2 چیزوں میں فرق کرنا اور ان کو جدا کرنا، اور فصال مصدر سے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے دودھ پیتے بچے کو دودھ چھڑانا، جیسے قرآن حکیم میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور یہاں اس کا جو معنی بتایا جا رہا ہے وہ فصول مصدر سے اور ان صلہ کے ساتھ، چنانچہ کہا جا رہا ہے فصل القوم عن البلد کا معنی ہوگا خرجو، کہ قوم یا لوگ شہر سے نکلے۔ دراصل بنیادی معنی اس کا جدائی ہے، شہر سے جدا ہونے کے لیے یہ فصل اس معنی میں آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غادر یغادر، مغادرہ کا اصل معنی ہے چھوڑنا، جدا کرنا، جدا ہونا، اور وہ بھی کہیں سے روانہ ہونے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، بالخصوص ہوائی جہاز کے ٹیک آف کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن حکیم سے ایک اور مثال اس معنی میں استعمال ہونے کی پیش کی جا رہی ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے نکلے اور روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والے ہیں۔ آیت کے کلمہ الریح کے ضمن میں عبارت ہے الریح الرائحہ، وہی ما یدرک بحاسۃ الشم وہی مؤنثہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت میں کلمہ ریح الرائحہ کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی سمیل اور خوشبو کے معنی میں، اور مراد ہے ما یدرک بحاسۃ الشم، یعنی وہ چیز جو سونگھنے کے حاسے سے اور سونگھنے کی صلاحیت سے اور قوت سے محسوس کی جائے اور اس کا ادراک کیا جائے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ ریح مؤنث ہے، اس میں اگرچہ کوئی لفظی علامت تانیث کی نہیں، اس کو کہیں گے مؤنث سماعی، اور یہاں مختصراً اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں الریح کا لفظ ہوا کے لیے، بالخصوص آندھی کے لیے آیا ہے، بریح صرصر عاتیہ، اور اس کی جمع ریاح، وہ اچھی ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں۔ آیت کے کلمہ تفندون کے ضمن میں عبارت ہے فندہ تفنیدا، نسبہ الی الفند بفتحتین وہو اختلال العقل من حرم۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ فند یفند تفنید باب تفعیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ فندہ کا معنی ہوگا نسبہ الی الفند، فند فلان فلانا کا معنی ہوگا نسبہ الی الفند، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو فند کی طرف منسوب کیا، اور فند یہ فتحتین 2 فتحوں کے ساتھ ہے، فا اور نون دونوں پر فتحہ، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے اختلال العقل من حرم، یعنی عقل کا مختل ہونا بڑھاپے کی وجہ سے۔ حرم بڑھاپے کی ایک سٹیج کو کہا جاتا ہے، تو فند سے تفنید گویا فند کی طرف کسی کو منسوب کرنے کے معنی میں ہوگا، اور ایسا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیایا ہوا ہو تو اسے مفند کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی سے ایک کتاب کا نام معروف ہے جو عقائد پر ہے، المہند علی المفند، جس کا معنی بنتا ہے کہ ہندی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے شخص کے خلاف۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ لولا ان تفندون کے ضمن میں 3 عبارات ہیں۔ پہلی عبارت ہے تفندون، هذه نون الوقایہ و یا المتکلم محذوفہ والاصل تفندونی۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تفندون اصل میں ہے تفندونی، اور اس کے آخر میں یا متکلم تھی جو کہ محذوف ہو گئی، اور اس سے پہلے جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے جو کہ برقرار ہے۔ دوسری عبارت ہے ان تفندون، المصدر المؤول فی محل رفع مبتدا وخبره محذوف وجوبا والتقدیر لولا تفنیدکم ایای حاصل، انظر ایضاحات الآیت الرابعۃ والعشرین۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان تفندون کا ان
مصدریہ ہے اور یہ اگلے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر رہا ہے، اور یہ جو مصدر مؤول ہے اس کا اعراب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ محل رفع میں ہے، اس لیے کہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یہاں وجوباً محذوف ہے، اور وہ اس لیے کہ کسی بھی مبتدا کی خبر کے محذوف ہونے کہ وجوباً محذوف ہونے کے جو 4 مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع ہے لولا کے بعد آنے والی مبتدا کی خبر کا محذوف ہونا۔ یہاں مصدر مؤول کے ساتھ تقدیر عبارت ہوگی لولا تفنیدکم ایایا حاصل، یعنی تفندونی، یہ تفنیدکم ایایا کے معنی میں ہو کر مبتدا ہے اور حاصل اس کی خبر ہے، اور یہ لولا کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ شرط بنتا ہے۔ جواب شرط کہاں ہے وہ آگے تیسری عبارت میں بتایا جا رہا ہے، البتہ یہاں یہ لولا کے بعد آنے والی مبتدا کی خبر محذوف ہونے کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے اسی سورت کی آیت نمبر 24 کا، جہاں یہ عبارت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یہاں تیسری عبارت ہے لولا ان تفندون، جواب لولا محذوف ہوں، والتقدیر لولا تفنیدکم ایایا لأخبرتکم او لصدقتمونی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لولا ان تفندون شرط ہے اور اس لولا کا جواب یا جزا محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے لولا تفنیدکم ایایا، یعنی لولا تفنیدکم ایایا حاصل لأخبرتکم یا لصدقتمونی، کہ اگر تمہارا مجھے بے وقوف قرار دینا حاصل نہ ہو تو میں تمہیں سچی خبر دوں، یا اگر تمہارا مجھے بے وقوف قرار دینا حاصل نہ ہو تو لصدقتمونی، تم میری تصدیق کرو۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 94 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو موجود جملے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ واؤ کو ہم استنافیہ مان لیں گے، لما اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں تو یہ لما جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ قرار دیا جائے گا اور یہ مفعول فی مقدم بنے گا آگے آنے والے فعل کے لیے۔ فصلت فعل ہے، فعل ماضی، اور چونکہ چوتھا سیغہ ہے اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو العیرو جو ہے اس کا فاعل ہے، تو فصلت العیرو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن گیا، جس کا پھر جواب شرط یا جزا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ قال فعل ہے اور ابوہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ قال کے لیے فاعل بن جائے گا۔ اب قال فعل اور فاعل آ چکے ہیں، مفعول بھی مقول القول چاہیے، تو وہ انی لاجد ریح یوسف کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، یا متکلم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے انا کی وہ اجد ریح یوسف کی صورت میں ہے جس پر لام مزاحل کا جو ہے وہ داخل ہے۔ اجد فعل و فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، ریح یوسف مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا اجد فعل کے لیے، اور پھر اجد فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن جائے گا، اور پھر شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے لولا ان تفندون۔ لولا حرف شرط ہے اور گرامر والے اسے غیر جازم کہتے ہیں۔ لولا کے بعد ان مصدریہ ہے جس کے بعد تفندون ہے، اور اس میں جو تفندونی ہے یہ اصل میں تفندونی تھا، یا متکلم مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ تفندو واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ صیغہ جو ہے فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نون وقایا ہے اور یا متکلم مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر تفندونی جو پورا جملہ بنتا ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ، یہ صلۃ الموصول حرفی بن جاتا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا بن جاتا ہے جس کی خبر پھر محذوف مانی جاتی ہے۔ اگر اس کی سادہ سی خبر موجودن کو محذوف مان لیا جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا کہ لولا تفنیدکم لی موجودن، اور پھر جواب و شرط جو ہے
وہ محذوف مانا جائے گا، یعنی اس کو شرط بنا لیا جائے گا اور پھر جواب الشرط کو محذوف مانا جائے گا۔ محمود صافی صاحب نے اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ والمصدر المعول ان تفندونی فی محل رفع مبتدا والخبر محذوف ای لولا تفنیدکم لی موجود وجواب لولا محذوف تقدیرہ لصدقتمونی، یعنی وہ جو جواب الشرط ہے وہ صدقتمونی محذوف مانا ہے جس پر لام جو ہے وہ داخل ہے، یوں پھر شرط جو ہے اپنے جواب الشرط سے مل کر جو کہ جواب الشرط یعنی جواب جو ہے جو محذوف ہے وہ جملہ شرطیہ بن جائے گی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے فصلت العیرو والا اس کو انہوں نے اپنے خاص طریقے سے فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، اور قال ابوہم لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، اور جملہ انی لاجد فی محل نصب مقول القول اجد ریح یوسف فی محل رفع خبر انا، اور جملہ تفنیدکم موجود لا محل لہ استنافیہ، یعنی لولا ان تفندون سے الگ جملہ ہی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ ہمیں یہاں پر وقفی کوئی علامت نظر نہیں آئی، اور جملہ تفندونی والا جو ہے یہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان مصدریہ کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے، اب رہ گیا سائد کا ترجمہ تو وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 94 جو کہ سورہ یوسف کے 11ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس کا انالیسس الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔